محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلی ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک صلوات محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے محمد میں نے آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هل ينظرون ان تأتيهم الملائکۃ، کیا یہ لوگ جو منکرین آل محمد ہیں کیا یہ اس انتظار میں ہیں کہ ملائکہ آسمان سے اتر کر انہیں آ کے کہیں کہ ان 14 کو مانو تب مانیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کو آ کے ملائکہ کہیں کہ مانو، ایسے نہیں ہوگا۔ اب ملائکہ نہیں آئیں گے، ملائکہ کے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ملائکہ نہیں آئیں گے۔ کب تک نہیں آئیں گے؟ آئیں گے ہی نہیں۔ جب ظہور ہو جائے گا پھر تو ہوں گے ہی، آئیں گے ہی نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا، اور یاتے یا ربوں کا، یا تیرا رب آ جائے اور آ کے ان کو کہے کہ ان 14 کو مانو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ رب بھی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ ترجمہ میں بار بار کر رہا ہوں، آپ کے ترجموں میں یہ ترجمہ نہیں ہے۔ یہ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ ترجمہ ایسا نہیں ہے جو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ نہ رب آئے گا نہ ملائکہ آئیں گے ان کے کہنے پہ کہ تم آل محمد کو مانو۔ او یاتے یا بعض آیات ربک، فرمایا کہ یار اللہ کی آخری، تیرے رب کی آخری آیت امام زمانہ آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ آ جائے، تب آخری حجت آ جائے، تب تم مانو گے۔ تو سنو، آخری حجت نے یقینی آنا ہے۔ توجہ فرمائیں، آخری حجت نے، کون کہہ رہا ہے؟ خالق۔
اللہ فرما رہا ہے یوم یاتی بعض آیات ربے کا، جب میرا آخری حجت آ جائے گا، لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل، جنہوں نے پہلے انہیں مانا نہیں ہے اس دن دیکھ کر ماننا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ یہ دیکھ کر ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ 12ویں نے آنا ہے۔ توجہ فرمائیں، 12ویں کے آنے کا اعلان ہے، نہ رب آئے گا نہ فرشتے آئے گا، 12واں ضرور آئے گا، لیکن جنہوں نے 12ویں کو آنے سے پہلے نہیں مانا تو آنے کے بعد ماننا کافی نہیں ہوگا۔ اگر انہیں ماننا ہے تو پہلے مان لیں، ٹھیک ہے، پہلے مان لیں، بات ترجمہ یہاں ختم ہوا۔ آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایسے، اب توجہ فرمائیں، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ اب میں آج یہ چاہتا ہوں کہ جہاں کل سرکار کا ظہور ہو گیا، یہ 2 دن سے بیان کیا، آج اس 10ویں درس میں یہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میں بھی پورے قرآن میں لفظ ساعت آئی ہے، الساعہ، اس سے مراد قیامت نہیں امام زمانہ ہے۔ صحیح توجہ فرمائیں، یہ علمی بحث ہے، چونکہ ویسے تو اتفاق سے یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ الساعہ، جہاں الساعت کی لفظ آئی ہے وہ امام زمانہ مراد ہیں پورے قرآن میں، اور جہاں اس کے علاوہ لفظ آئی ہے وہاں قیامت مراد ہے۔ الساعہ سے مراد قیامت ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الساعہ کو جب بھی قرآن میں ذکر کیا گیا اکثر مقامات پر اس سے پہلے حرف انا لگایا گیا، انا۔ اب مجھے نظر اتنے نہیں آ رہے لیکن بات تو پہنچ رہی ہے نا، حرف انا لگایا گیا ہے، اور جہاں قیامت کا ذکر آیا ہے وہاں حرف اذا زیادہ لگایا گیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا وقعت الواقعۃ، وہاں حرف اذا لگایا گیا ہے، اور جہاں الساعت آئی ہے امام زمانہ مراد ہیں وہاں انا کی حرف آئی ہے، ان الساعۃ لقریب، ساعت قریب ہے۔ توجہ فرمائیں بابا، ان الساعۃ لقریب، ساعت انا کی حرف آ گئی، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اللہ فرما رہا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یہاں بھی انا کی حرف آئی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہاں بھی انا کی حرف آئی ہے، انا۔ لیکن قیامت کی لفظ جہاں بیان ہوئی ہے وہاں انا کی حرف نہیں آئی، وہاں اذا کی حرف آئی ہے۔ اذا کے معنی جب، اور انا کے معنی تحقیق۔ انا کے معنی ہوتے ہیں بابا تحقیق۔ اب دیکھنا ہے کہ اذا اور انا میں عربی نحو کے اعتبار سے فرق کیا ہے۔ انا وہاں آتا ہے، انا میری طرف دیکھیں جناب، انا کی حرف یہ سمجھ لیں گے، سوال یہ اصول میں بیان کر رہا ہوں جناب۔ اب آپ پورے قرآن میں جا کر یہ اصول اپلائی کریں، جہاں بھی دیکھیں گے یہ اصول آپ کو نظر آئے گا۔ انا کی حرف الف نون زبر شد کے اوپر زبر، انا
انا جو ہے یہ انا اپنے مابعد کلام کے تصدیق و تعظیم کے لیے آتی ہے۔ انا کے بعد جو لفظیں آتی ہیں، لفظیں ان لفظوں میں وہ جو بات کی آتی ہے ان کی تصدیق کے لیے آتی ہے۔ بسم اللہ لے ایسے اور اچھا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ایسی جگہ لگا دی یہ کچھ نظر آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر یہاں رکھ سکتے تو اوپر رکھ دیں، اگر یہاں رکھ سکتے تو اور اچھا، اگر نیچے رکھ سکتے۔ یہ ٹھیک ہے یا نیچے ہو؟ اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا چل یہ ٹھیک حیدری یا لائٹ جہاں فرماتے ہیں وہیں رکھ دے، جہاں آپ کو آنکھوں پہ نہ لگے۔ اب ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ یہ جو حرف انا ہے نا، انا کے بعد جو حرف آتی ہے نا، بعد، اس بعد والی حرف کی تشخیص کرانے کے لیے انا کی حرف لگائی جاتی ہے۔ پھر میں اسے دہرا دوں کہ یہ جو انا کے بعد جو حرف یا لفظ آتی ہے نا، انا کے بعد لفظ آئی، مثلا ان الساعۃ، انا کے بعد کیا آئی؟ ساعت کی۔ بیٹا لگا دیں ایک دفعہ تاکہ توجہ ادھر ہو جائے۔ ساعت کی جو لفظ انا کے بعد آئی ہے، انا عربی میں علم نحو میں وہاں آتا ہے جہاں انا کے بعد والی لفظ میں کوئی غلط فہمی کی بنا پر یا ناسمجھی کی بنا پر یا کم علمی کی بنا پر یا سمجھانے والے کی غلطی کی بنا پر اس لفظ میں شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، یعنی کسی دوسری لفظ سے وہ متشابہ ہو جائے کہ اس لفظ سے مراد کچھ اور ہے اور وہ غلط فہمی میں دوسرا معنی سمجھ لے، اس شبہ کو دور کرنے کے استقراء کے لیے آتا ہے۔ اب سوال ہوا استقراء کیا ہوتی ہے؟ الف سین تے قاف رے الف حمزہ۔ استقراء ہوتی ہے کہ اسی لفظ میں اس شبہ کو دور کرنے کے لیے جستجو اور فکر کی تاکید کے لیے انا آتا ہے۔ اور نہیں برباد ہے کہ اس جستجو میں جستجو کرو جہاں تمہیں کم علمی یا کم فہمی کی بنا پہ اس لفظ میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے انا پہلے لگا دی جاتی ہے۔ یعنی انا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ما بعد کی لفظ میں شبہ ہو سکتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب شبہ ہو سکتا ہے اشتباہ میں تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کیا لگا دی جاتی ہے؟ انا لگا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے دفعہ کے مجالس پورے اشرا بھی پڑھا کہ انا اول بیتن، اول بیت، لوگوں نے اشتباہ میں اول بیت خانہ کعبہ کو بنایا، حالانکہ اول بیت آل محمد ہیں۔
मैंने पूरे 10 दिन इस आयत करीमा पे मैंने पढ़ा है। अब वाले बैत इश्तबा हो गया किससे? खाना काबा से। अब आप भी जाके कुरान पाक को देखें, चौथे पारे की बिल्कुल पहले सफ़े की मैं आयत पढ़ रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने अव्वल बैत में ब्रैकेट में खाना काबा लिख दिया। लिखा हुआ या नहीं? जिसे आप तो किताब में छपवाते हैं खाना काबा लिखा हो, हालांकि खाना काबा मुराद नहीं है। क्यों? कि आगे इसकी जो सिफात आ रही है मुबारकउं वहुदल्लिल आलमीन, कि ये मुबारक भी है और आलमीन के लिए हिदायत है। हाय हाय हाय, जो मक्का में एक मुसलमान ना कर सके, काबे ने क्या हिदायत की? और मुबारक की लफ्ज़ यहाँ आई है, मुबारक की आई है या नहीं? बरकत फ़कत अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए है ही नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वही ज़ात है जो बाबरकत है। बरकत का माना किसी और के लिए है ही नहीं। हम तो बरकत का माना जो समझते हैं गलत समझते हैं कि कमी थी बेशी हो गई, औलाद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, पैसे कम थे रिस्क बढ़ गया, हम इसे बरकत कहते हैं। अल्लाह में कौन सी कमी है जो बढ़ी है? फरमाए क्या अल्लाह में कोई कमी है? अल्लाह में कोई कमी है कि वो कमी बढ़ गई है? वहाँ कमी का तसव्वुर नहीं है। जब नहीं है तो फिर बरकत के माने क्या है? बरकत एक कमाल का नाम है। तो जो फरमाए मैं जुमला कहूँ, बरकत वो कमाल है जो फ़कत खालिक के लिए है, और पूरे आलमीन में आपकी इत्तिला के लिए पूरे कुरान में जिन्हें मुबारक कहा गया है वो फ़कत आले मोहम्मद है। नबियों को मुबारक नहीं कहा गया, नबियों को मुबारक नहीं कहा गया, आले मोहम्मद ही को मुबारक कहा गया। और मुबारक में बरकत का तसव्वुर है। बरकत किसे कहते हैं? इसलिए आले मोहम्मद को खालिक ने अपने बाद दूसरा लक़ब इनको मुबारक की लफ्ज़ का लक़ब दिया। जैसे मैं बाबरकत हूँ वैसे तुम मुबारक हो। बाबरकत नहीं हो, मुबारक हो। मुबारक दलील है कि मैंने बरकत दी है। हाँ, मुबारक के माने मैंने तुम्हें मुबारक बनाया है। और मुबारक में बरकत की तारीफ उलमा ने यही लिखी है कि बरकत की तारीफ ये है कि जिस ज़ात में ये बरकत होगी, जब से जब तक होगी, जब तक वो बरकत रहेगी उसे कोई रेजिस छू ना सके। मैं क्या कह रहा हूँ? कोई रेस जिसे छूना मस ना कर सके वो है मुबारक। खाना काबा की छत पर तो बुत रखे गए थे, मुबारक हो। है या नहीं है ना बाबू? और ये आलमीन के लिए हिदायत है। और फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, आगे लफ्ज़ से मैंने बयान किया, इसलिए बयान मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे इन्ना समझानी है। क्योंकि वमन दाखलहू काना आमिना, जो खाना काबा में दाखिल हो गया, अगर ये मुराद लें खाना काबा का दाखिल हो गया अमन है उसके लिए। जब अल्लाह दाखिले का ऐलान कर रहा है तो काबे का दरवाजा बंद क्यों रहता है? और नहीं फरमा? हाँ हाँ, पूछे ना उन लोगों से बाबा। अल्लाह कहता है जो भी दाखिल हो, और यहाँ दरवाजा ही बंद है तो दाखिल कैसे होगा? हाँ, दरवाजा बंद रहता है या नहीं? बिल्कुल बंद है, बगैर इजाजत के दरवाजा खुलता ही नहीं है। मालूम होता है कोई ऐसा है दरवाजा जो हर वक्त खुला हुआ।
کوئی دروازہ ایسا ہے بابا جو کھلا ہوا ہے. اور دیکھیں بابا جب اس خانہ کعبہ میں داخلے کا حکم نہیں ہے, طواف تو ہم کرتے ہیں بابا, یہاں ہے ومن دخلہ کان آمنا, جو بھی داخل ہو گیا. معلوم ہوتا ہے اگر عالمین بھی داخل ہو جائیں تو داخلے کی گنجائش بھی ہے اور امن بھی ہے. خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 500 آدمی, زیادہ سے زیادہ 200 1000 آدمی. تو پھر وہ کون سا گھر ہے کہ جس میں عالمین داخل ہو جائیں, داخلہ بھی ملتا جائے, امن بھی ملتا جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اسی لیے اللہ نے انا کی حرف لگا کے, چونکہ یہاں تشابہ ہونا تھا, اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ حرف لگا کے ماں بعد کی لفظ تمہارا کسی اور سے ٹکرائے گی, وہی ٹکرائی یا نہیں ٹکرائی. مفسرین نے خانہ کعبہ لکھا اور اللہ اول بیت آل محمد کی بات کرتا ہے. کتنی بڑی بات میں ٹکراؤ ہوا. اللہ کہے آل محمد ہیں, ہم کہیں نہیں خانہ کعبہ ہے, تو پھر حقیقت سامنے کیسے آئے گی؟ انہوں نے تو ایک لفظ درمیان میں لکھ دی, ایک لفظ خانہ کعبہ لکھ دیا, سارا نظام ختم ہو گیا. شاہ جی لفظ انہوں نے ایک لکھی, علم کے کتنے باب بند ہو گئے, کمالات کے کتنے باب بند ہو گئے, آل محمد کی فضیلتیں کتنی کم ہو گئیں. ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا. اسی لیے اللہ نے ان الساعت میں الف لام میں اے ساتھ سے پہلے انا لگا دی ہے کہ اس ساتھ کا تشابہ ہوگا قیامت کے ساتھ. اور ہر آدمی یہی لکھے گا کہ ساتھ سے مراد قیامت ہے, حالانکہ ساتھ سے مراد قیامت نہیں امام زمانہ ہے. کتنا فرق ہو گیا. ساتھ سے مراد کیا ہے؟ امام زمانہ. ابھی میں آیت پڑھتا ہوں آپ کو, ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب میں نے سورہ کہف 16واں پارہ, یہ میں آیت پڑھتا ہوں, 15 نمبر آیت ہے. ان الساعۃ آتیۃ, تحقیق بے شک, ساعت یعنی امام زمانہ آنے والا ہے. میرے ساتھ رہی. خدا کے لیے میں یہ نہیں کر رہا کہ جن مفسرین نے لکھا ہے, صرف میں اپنی تحقیق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر اچھی لگے تو پھر آپ سن لیں گے, نہ اچھی لگے تو پھر آپ کی مرضی ہے. تفسیریں تو آپ کے پاس ہیں ہی. ٹھیک ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, صحیح بات ہوگی دلیل کے ساتھ. جنہوں نے وہ لکھا ہے وہ دلیل دے دیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر ہماری وزنی ہے تو پھر مانیں گے. حق, دیکھیں حق ہے. ان الساعۃ, توجہ فرمائے خدا کے لیے, ان الساعۃ یقیناً امام زمانہ آتیۃ. توحید کیا فرما رہی ہے؟ چونکہ بیان پہلے کر چکا ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک, میرا آخری حجت آئے گا. خالق کیا فرما رہا ہے کہ ساتھ سے مراد امام زمانہ ہے, آتیۃ یقیناً آنے والا ہے. توجہ فرمائیں, یقیناً آتیۃ مانے آنے والا ہے. کوئی ہے شے کہ جو عطا یاتی آتا ہے قدموں پہ آنے والا, قیامت کبھی بھی قدموں میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. آتیۃ عربی کی لفظ دیکھیں, عربی آتیۃ آنے والا ہے. کون؟ امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے, تشریف لانے والے ہیں. آگے خالق کہتا ہے خدا کے لیے دنیا سمجھے, اکادو اخفیہا, جس نے آنا ہے. اللہ فرماتا ہے اکادو, میرا ارادہ ہے, میں چاہتا ہوں, میری مشیت ہے, اخفیہا, اس کے آنے تک میں اسے مخفی رکھوں. اور نہیں فرما رہے. اکادو کے معنی میرا ارادہ ہے, میرا مقصد ہے, میرا مدعا ہے, میری مشیت ہے, میری مشیت ہے. اکادو میری مشیت ہے. اخفیہا, اس ساعت کو میں آنے تک, آنے والا ہے نا, کب تک مخفی رکھے گا؟
آنے تک، یعنی اس کے ظہور تک میں اسے مخفی رکھوں، کیونکہ یہی تو میرا راز ہے توحید کا۔ اور نہیں فرما رہے، تو ترجمہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں اس کو مخفی رکھوں۔ اور دیکھیں قیامت آئے گی نہیں، واقع ہوگی۔ خالق نے اسے کہیں نہیں کہا کہ میں نے اسے مخفی رکھا ہے۔ اور توجہ فرمائیں، مخفی اسے رکھا جاتا ہے جو پہلے ظاہر ہو۔ مخفی کسے رکھا جاتا ہے؟ پہلے ظاہر ہو، پھر چھپا کے پھر ظاہر کیا جائے۔ کبھی قیامت پہلے ظاہر ہوئی ہے؟ ہاں فرمائے گا، پہلے کبھی کوئی ظاہر ہوئی ہے قیامت؟ قیامت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اکاد و اخفی ہو، خود خالق کہہ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے تک میں اسے مخفی رکھوں، اسے چھپائے رکھوں۔ مخفی خفا کہتے ہیں، یہ جو کلی ہوتی ہے نا، کلی جیسے پھول نکلتا ہے، اس کلی کے اوپر جو پہلا حجاب ہوتا ہے اسے خفا کہتے ہیں۔ میں نے اپنی کلی پہ اپنے نور کا حجاب ڈالا ہوا، اور نہیں فرما رہے جناب۔ دیکھیں اب مخفی کیا ہے، اس کے اوپر کیا ڈالا ہوا ہے خالق نے؟ اپنے نور کا حجاب ڈالا ہوا ہے، بے حجاب ہو کے بھی حجاب میں ہے۔ چونکہ خالق یہی چاہتا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے، سامنے بھی ہوتے ہوئے پھر بھی حجاب ہے۔ اکاد و اخفیہا لتجزا، ابھی بحث کریں گے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ یہ ساعت آ کر ہر نفس کو اس کی جزا دے۔ میں کیا لے تجزا، جزا سزا کون دے گا؟ یہی آ کے ساتھ دے گی۔ قیامت کبھی بھی جزا سزا نہیں دے سکتی بابا۔ اچھا آگے بڑا صلوات پڑھ دے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ فرمائیں تو میں جلدی سے ایک پھر ترجمہ کر لوں تاکہ تسلسل ہو جائے۔ ان ساعت، سورہ کہف میں ارشاد فرمان، ان ساعت آتیۃ، میری ساعت آنے والی ہے۔ ساعت سے مراد امام زمانہ، امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے۔ اکاد و اخفیہا، خالق کہتا ہے میں چاہتا ہوں، میری مشیت ہے کہ میں اس کے آنے تک اسے، اس کے آنے تک، آنے والا جو کہا نا، مخفی کب تک رہے گا؟ آنے والے تک۔ اور کون مخفی رکھے گا؟ خود خدا۔ اللہ نے اسے مخفی رکھا ہوا ہے، تو جو مخفی رہے، مخفی وہی ہوتا ہے جو پہلے ظاہر ہو۔ ظاہر ہوگا تو مخفی ہوگا، اس لیے ظاہر پہلے، قیامت پہ کبھی بھی پہلے ظاہر نہیں ہوئی، وہ تو ہوگی ہی اسی دن، اور اسی دن ختم ہو جائے گی۔ اور آگے لے تجزا، یہ لام کیا آیا ہے؟ علت کے لیے آیا ہے۔ لے تجزا، کیوں اس دن میں ظاہر کروں گا؟ مخفی کیوں رکھا ہوا ہے؟ لے تجزا کلو نفس، کلو، اس وقت جو عالمین کے جتنے نفس وہاں دوبارہ رجعت کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ہر نفس کو جزا دے گا۔ اور اسی جزا میں سزا کا تصور بھی ہے، جزا اور سزا دے گا۔ کلو نفس بما تسعی، تسعی، جتنی کے نفسوں میں، ہر نفس میں جتنی وسعت ہوگی۔ اور نہیں فرما رہے کتنی بڑی لفظ خالق نے فرما دیا، جتنی وسعت ہوگی، ہر نفس کو اسی کے مطابق جزا دے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے ہر نفس کی وسعتوں کو جو جانے اسے امام کہتے ہیں۔ نفس کی وسعتوں کے لیے 15 درجے ہیں، 15 درجے وسعتوں کے لیے۔ جب ان 15 درجوں کو وہ سمجھے گا تب جا کے جزا دینا ضروری ہے۔
मैं क्या कह रहा हूँ, जज़ा के लिए अभी 15 दर्जे गिनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी और आयत में पढ़ दूँ, एक आयत पढ़ के बात को आगे बढ़ाएं और उसी आयत को समझना है। खुदा के लिए कुरान जब पढ़ा करें तो समझा करें, लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ के जानना छुड़ाया करें। अब कुरान फिर दूसरी एक आयत में फरमाता है वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही की मिल्कियत है आसमान और ज़मीन का गैब। ये लाम कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह है। ये लाम कौन सी है? तमलीक की, मिल्कियत की। हम्द का मालिक ही वही है। लाम किसकी आई? तमलीक, मिल्कियत की मीम है, लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह है, हम्द है अल्लाह की। लाम क्या आया? तमलीक के लिए। यही लिल्लाह है, गैबुस समावाति वल अर्ज़, पूरे आसमान और ज़मीन का गैब, जिससे आसमान और ज़मीन बाकी हैं वो अल्लाह की मिल्कियत है। तर्जुमा नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? वो गैब कौन है? इमाम ज़माना। इसलिए परसों पहली मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि उनकी निशानी ही यही है, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब है। मुत्तकी ही वही हैं जो इस गैब पर ईमान रखते हैं। मुत्तकी नहीं है। अब ये गैब कौन है? इमाम ज़माना। इस वक्त गैब हैं या नहीं हैं? देखिए कुरान में आगे लफ्ज़ें क्या आती हैं? अभी लिल्लाह है गैबुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह मालिक है ज़मीन व आसमान के गैब का, गैब का। वमा अमरुस साअते, वमा अमरुस साअते इल्ला कलम्हिल बसरे औ हुवा अक़रब। खुदा जाने ये कुरान ने क्या क्या, खुदा जाने क्या इल्म है इलाही का, वही बेहतर जानता। ये अल्लाह ज़मीन और आसमान का गैब कौन है? इमाम ज़माना। कौन मालिक है? अल्लाह, अल्लाह की मिल्कियत है। और ये इसका गैब होना जो है ना, गैब। वमा अम्रु साअते, साअत के माने इमाम ज़माना के, गैबत इमाम ज़माना का। ये जो अम्र है, मामला है इमाम ज़माना का, ये जो पीरियड है आने का और ज़ाहिर होने तक का, ये जो वक्त है कैसा है? कलम्हिल बसरे, आंख के झपकने जितना है। कौन कह रहा है? कलम्हिल, लम्हा, कभी लम्हा सुना नहीं आपने? कलम्हिल बसर, बसर कहते हैं आंख को, आंख के झपकने जितना है। खुदा जाने कितना बड़ा पीरियड है, कितना बड़ा वक्त होगा, हजारों साल भी है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? वो तो एक पलक, आंख, पलक नहीं, पलक और होता है, तरफ को पलक कहते हैं, आंख की तरफ को पलक कहते हैं, आंख को बसर कहते हैं। आंख का झपक, कलम्हिल बसर, आंख के झपकने की मानंद है। ये जितना वक्त लगा है आंख के झपकने की मानंद है। औ हुवा अक़रब, या इससे भी ज्यादा करीब है। सही। अब मैं एक जुमला जरूर कहूंगा तो मालूम हुआ एक गैबत का जमाना इतनी हजारों साल का अल्लाह के नजदीक पलक, आंख के झपकने जितनी। मैं क्या कह रहा हूं? आंख के झपकना, ये ज़हन में रहे। आंख का झपकना नहीं भूलना। किसी मासूम ने आंख के झपकने की मिसाल दी है। ऐसे नहीं इमाम दे छोड़ता कि चलो जी, किसी आयत की तशरीह होती है इमाम की लफ्ज़ में कि वो कुछ नहीं, कितना पीरियड कितना है, आंख के झपकने जितना। औ हुवा अक़रब, या इससे भी वो गैब, इससे भी ज्यादा करीब है। तो मालूम हो गया, यानी आंख के पलक का आखिरी तसव्वुर होता है करीब होने का, करीब। लेकिन इससे ज्यादा अक़रब, और भी ज्यादा करीब, यानी जहां हमारी अक्लें ना समझ सकें वही अल्लाह का कुर्ब होता है। मेरे साथ रहें जनाब, मेरे साथ रहें। मालूम हो गया अल्लाह का कुर्ब क्या है। इमाम ज़माना को अल्लाह ने अपनी मिसाल दी है, किसकी? अपने कुर्ब की। जब से मेरा इमाम है, जब तक है, इसका ये सारा ज़माना, मेरी तरफ देखें, ये अल्लाह का करीब है।
اب مجھے اب جملہ کہنے تھے، جب اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اب اللہ کہے اے آل محمد تم سے رجس دور ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس کی غیبت کو قربت کی لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم میں یہ سمجھ رہا ہوں اس 12ویں کو غیب کر کے ہی ان کی طہارت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ان کے کمال طہارت آئے تطہیر ہے ان کا غیب ہونا۔ ہاں صحیح کہ کتنا قریب اللہ کا قریب ہے امام کی غیبت، اتنا بڑا وقت اللہ کی نظروں میں قریب ہے، جس آل محمد سے دور ہے۔ تو معلوم ہو گیا جب تک امام زمانہ موجود ہیں آ ہی نہیں سکتا وہ قریب ہے، ریج سے دور ہے، دور تک ہے جب قریب ختم ہو، قریب ختم ہوگا تب دور ہوگا۔ معلوم ہوا امام زمانہ تک تو آل محمد کے پاس رجس ہے ہی نہیں، اور پھر بعد میں رجس ہے نہیں، ظہور کے بعد تو رجس ہے نہیں نہ، رجس ہی کو تو دور کرنے کے لیے امام آیا ہے۔ تو آل محمد کے پاس ظہور تک تو رجس ہے نہیں، اور ان کے ظہور کے بعد رجس ہوگا نہیں۔ پھر اے اللہ یہ رجس کون سی بلا کا نام ہے؟ کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، آل محمد میں رجس نہیں ہے، رجس ہی وہی ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پھر میں آیت پڑھتا ہوں پھر تاکہ معلوم ہو کہ ساعت سے مراد قیامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے۔ میں دلیلوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، ابھی آیت پھر میں پڑھتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ میرا حبیب تجھ سے آ کر یہ پوچھتے ہیں، تجھ سے یسألونک، میرا حبیب تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ، ساعت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ ایان مرساہا، ایان مانے کب، مرساہا کے مانے کہ وہ اپنے پاؤں کو قائم کب رکھیں گے۔ قائم کب رکھنا استعارہ ہے، زمین میں اپنی پاؤں کیسے گاڑیں گے، رسخ کے معنی ہوتا ہے پاؤں رکھنا اور مضبوطی سے کھڑا ہونا، کب وہ قائم ہوں گی، کب کھڑے۔ قیامت پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، پاؤں پہ کھڑے ہونے والے کو امام کہتے ہیں۔ یہ پاؤں پہ جو کھڑا ہونا ہے نا، قائم ہو کے دیکھیں، اذا وقعت الواقعۃ، قیامت واقع ہوتی ہے، قائم نہیں ہوتی۔
सूरह वाक़िया का क्या माने? वाक़े होने वाली। वाक़े होना और है, कायम होना और है। कायम होने के लिए वजूद का होना ज़रूरी है, ठीक है ना? कायम होने के लिए वजूद का होना ज़रूरी है। क़यामत के लिए कोई उस दिन जो अमल होगा ना, अमल लोग करेंगे, नाम क़यामत होगा। जब चले जाएंगे क़यामत का वजूद ख़त्म। तो आप वहाँ खड़े होकर सबको जब करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो कायम है ना मुरसा। कब आएगी साथ इमाम ज़माना का ज़ुहूर कब होगा? कुल मेरा हबीब कह दो, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, इसका इल्म मेरे रब के पास है। इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, इसका इल्म। हाँ किसकी तरफ इशारा? साथ का, ज़ुहूर इमाम ज़माना का ये जो साथ है उसका इल्म किसके पास है? मेरे रब के पास। मालूम हो गया, रब ही ने तो रखा हुआ है। ये रब के पास है तो राब्ता है ना रब के पास। ए देखिए आप जो लफ्ज़ आई है खुदा के लिए, तवज्जो फरमाए, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू। ये जली कभी लफ्ज़ सुना? जली, जली के मुकाबले में क्या आता है? खफी। जली जाहिर, खफी छुपा हुआ, ठीक है ना? जब इसमें शद आ जाए तो मादे में बेशी का तसव्वुर होता। ला युजल्लीहा, युजल्ली शद आई है, शद में इस जलालत और इजहार का मादे का ज्यादा होना तसव्वुर है। यानी कुल्ली ज़हूर कब होगा? ला युजल्लीहा, युजल्ली, ये देखिए उसी कि जली के माने में ये लफ्ज़ आई है, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, कि नहीं जाहिर करेगा इस साथ को उसके वक्त में, इल्लाहू, मगर अल्लाह। उस साथ का इज़्न कौन देगा? ज़ुहूर का इज़्न कौन देगा? अल्लाह। तो किसको इज़्न देगा? अब मुझे फरमाया क़यामत को इज़्न मिला हो ज़ाहिर होने का। हाँ, आपने जो क़यामत लिखी है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ ना सरकार, जिन्होंने क़यामत दरमियान में हर जगह क़यामत लिखी है, फरमाए कि अल्लाह किन को इज़्न देगा? कौन सा वक्त है? लिवक्तिहा, लिवक्तिहा। इस बात की दलील है कि लाम वक्त के साथ मखसूस है, कोई इसका वक्त है जिस वक्त में वो इसे बिल्कुल जाहिर कर देगा। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा। तो मालूम हुआ साथ से मुराद क़यामत नहीं है, साथ से मुराद इमाम ज़माना है। अगर फरमाएं तो मैं थोड़ी सी बात करके फिर और आगे बढ़ूँ। ज़रा बरतर सलवात पढ़ दें जाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। अब घबराते तो नहीं हैं? एक साहब मुझे कहने लगे आज आयतें ही ज़्यादा पढ़ी हैं। मैंने कहा क्या करें यार, आयतें को गुनाह थोड़ी किया है। हाँ कहते हैं आयतें ज़्यादा पढ़ी हैं यार, कोई गुनाह हुआ है? सही, आप क्या करें आयत। अब आपकी भी बातें सुनना पड़ती हैं, उससे भी गुरेज करते हैं ताकि आप इतराज़ ना करें, कल ना आएंगे फिर क्या करेंगे आप? आपको बुलाना भी तो है ना यार, क्या करें। अब एक तरह सूरह कमर इसका नाम है, सूरह कमर 27वां पारा, सूरह कमर। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतिन युरिज़ू वयक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, सिहरुम मुस्तमिर। इक़्तरबतिस साअतु, ज़ुहूर करीब है। अल्लाह अकबर। खाली एक तरबा, एक करीब से, एक तरबतिस साअतु, साअत करीब है। क्या माने? ज़ुहूर करीब है। ये करीब वही जाने बाबा, हम जिसके लिए, जिसका करीब लम्हे आँख के झपकने जितना है वही जाने ना बाबा, हमें क्या खबर करीब कितना है। इक़्तरबतिस साअतु, करीब है साअत। साअत के माने ज़ुहूर इमाम ज़माना। वन्शक़्क़ल क़मर है। और रसूल ने चाँद के 2 टुकड़े किए। मेरी तरफ देखिए, 2 टुकड़े मोजज़ा बाद में है, इमाम ज़माना के करीब का जिक्र पहले है। कोई समझ नहीं आ रही दुनिया
ہے یا نہیں ایسے؟ امام زمانہ کے ظہور کا قریب ہے نا، امام زمانہ کا ظہور قریب ہے۔ میں بہت بڑی بات خالق نے کہی ہے، قریب ہے امام زمانہ کا ظہور۔ اور وانشق القمر، اور سرکار نے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سرکار نے کوہ ابو قبیس پر لوگوں نے آ کے، مکے والوں نے، مشرکین نے کہا کہ آپ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر دیں۔ سرکار کوہ ابو قبیس پہ تشریف لے جاتے جو بالکل حجر اسود اس کے ساتھ، صفا مروہ کے ساتھ، جہاں اب بھی وہاں مسجد شق القمر اب بھی بنی ہوئی ہے، جہاں کھڑے ہو کے سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ اور جبیر بن مطعم کہتا ہے کہ اتنی واضح ہو گئے، ایک مشرق ادھر نظر آ رہا تھا، ایک ادھر آ رہا تھا۔ میں نے مکے والوں سے کہا آؤ دیکھو چاند ہو گیا 2 ٹکڑے یا نہیں؟ چاند 2 ٹکڑے جب ہو گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا، مکے والوں نے دیکھ لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَرَوْا آیَتًا، جب انہوں نے آیت دیکھی، معجزہ دیکھا، یورزو، منہ پھیر لیا۔ اور نہیں فرمایا، خود کہا وَإِن يَرَوْا، اور جب دیکھا، یراؤ مانے آنکھوں سے دیکھنا، رویت آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سرکار نے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، یورزو، اراز کر دیا، منہ پھیر لیا۔ وَيَقُولُوا، اور کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو اس کی بات ہی ہمیشہ جادو والی ہوتی ہے۔ ہے سحر اور مستمر استمرار سے ہے، ان کی بات ہی جادو والی ہے۔ غور نہیں فرما رہے، خالق یہی پہلے جانتا تھا کہ یہ ایک انکار کریں گے۔ ان کے انکار کے لیے کہا میرا 12واں قریب ہے، آنے لگا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، تم کرو نا انکار کرو گے تو کون آئے گا؟ 12واں کس کے لیے آئے گا؟ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کہ ہر نفس کو آ کے کیا دے گا؟ جزا دے گا۔ جزا اور سزا دونوں معنوں میں آ سکتی ہے۔ سزا دے گا، جزا اور سزا دینے کے کتنے مرتبے ہیں؟ ابھی میں مرتبے گنتا ہوں جناب، اگر آپ گھبرائے ہیں تو میں چھوڑ دوں، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں جلدی گن دیں۔ شاہ جی جلدی ہاں گھبرائے ہوئے تو ہے لیکن جلدی گن دیتے ہیں۔ جناب یہ جو درجے ہوں گے، ان درجوں میں جو آپ کو جزا ملے گی، اس پہلی جزا کا نام ہے اجر۔ اچھا اجرت سے شروع کریں، دنیا میں جو ملتی ہے اجرت، اجر، انعام، ایثار، اسراف، اطراف، تے سے تے الف تے رے الف فے، اطراف کہتے ہیں لذتوں پہ خرچ کرنا۔ صحیح ہے، الف تے رے الف فے، اطراف، اپنی خواہشات میں خرچ کرنا۔ شاہ جی اطراف، الف تو آگے، الف تو رے الف فے، اطراف ہوتا ہے بے دریغ مال خرچ کر دینا، احساس ہی نہ کرنا کہ خالق نے دیا ہے، بے دریغ خرچ کر دیا، اسے اطراف کہتے ہیں۔ اطراف کے آگے آتا ہے ایثار۔ ایثار کے معنی ہے ضرورت کے ہوتے ہوئے دے دینا، ضرورت اپنی بھی ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دے دینا۔ اس کے آگے آتا ہے انعام۔ یہ تو الف کی پٹی میں نے بیان کی، سارے الف والے بیان کیے، یاد رہیں گے نہیں، ٹیپ تو ہو رہی ہے نا۔ یہ ہے الف کی پٹی والے، آگے بے کی پٹی والے۔ بے میں آتا ہے بذر، بے زیرے، اس کو کہتے ہیں مبذر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہاں وہ شیطان کے بھائی ہیں جو مبذر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے بذل، بے زال لام بذل کہتے ہیں کہ جو اصل پونجی ہے اس کی کمی کی بے پرواہی سے کہ اصل کم ہو ہی جائے، اس طرح خرچ کرتے رہنا کہ اصل کا بھی احساس نہ کرنا، اسے بذل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہے جزا، پھر اس کے بعد آتا ہے معاوضہ، پھر اس کے بعد آتا ہے قربانی۔ یہ 17 امور ہیں جن پہ جزا بھی ہوتی ہے
اور سزا بھی ہوتی ہے، اور عالمین کا ہر فرد اپنے اپنے مقام پہ یہ عمل کر رہا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، میں کتنی بڑی محنت سے میں نے بات کر رہا ہوں۔ عالمین کا ہر فرد، اس میں ایک جود بھی آتا ہے، سخاوت بھی آتی ہے۔ ایک آدمی دور بیٹھا ہوا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا خرچ کر رہا ہے، خرچ تو اس کا ہوا ہے، اب جس نیت سے خرچ ہوا ہے جزا دینے والا خرچ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ چونکہ اس نے جزا دینی ہے، اور جزا دینی ہے، قربانی کس نیت سے کی ہے، انعام کس نیت سے کیا ہے، اسراف کس نیت سے کیا ہے، سخاوت کس نیت سے کیا ہے، ایثار کیسے کیا ہے، سخاوت کیسے کی ہے، باذل کیسے کیا ہے۔ جو ہر کیفیت کی کیفیت دلوں کے ذریعے جانے، اسی کو ساتھ کہتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ امام زمانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام زمانہ کیا آ کے کریں گے، کیا کریں گے؟ یہاں آ کے تجزا، جزا دیں گے۔ کن کو جزا دیں گے؟ ہر اس نفس کو جنہوں نے اپنی وسعت کے مطابق عمل کیا ہے۔ اسی وجہ سے عمل وسعت کے مطابق ہوتا ہے، قدرت کے مطابق نہیں ہوتا۔ چونکہ آج رات ہی ذرا ایسی ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھوں، چونکہ آج سرکار شہزادہ ہے، اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے، چونکہ آج شہزادی کی رات آئی ہے، اور میں تو کل سمجھ رہا تھا لیکن آج ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ جملہ کہوں، جب یہ رجعت ہوگی، توجہ فرمائیں، جب آپ حضرات حوالہ پوچھتے ہیں وہی بھی میں بتا دوں گا، جناب کے جب تشریف لائیں گے میرا امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح توجہ فرمائیں شاہ جی۔ اب جو جملہ آیا میں جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام، جناب علی علیہ السلام سرکار دو عالم جب کل بیان کریں گے جناب علی کیسے آئیں گے، رسول خدا کیسے آئیں گے، جب یہ سارے آ جائیں گے اور حکومت الہیہ کا نفاذ ہو جائے گا، سب سے پہلے شادی ہوگی جناب عیسیٰ کی۔ کن کی شادی ہوگی؟ سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نہیں ہوئی؟ دیکھیں ایسے کیسے، وہ تو آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے، شادی نہیں ہوئی۔ شادی میں یقین سے کہہ رہا ہوں شادی نہیں ہوئی۔ اب سرکار فرماتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، میں جملہ کہوں جہاں نبی شریک ہوں وہ شادی ہوگی، اور سرکار کی ولیمے کی دعوت 1000 سال چلے گی۔ کیا کہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اگر نہیں بھی ہے تو اس کے کہنے میں حرج کیا ہے؟ فرمائے نا، آپ کو کیا حرج ہے؟ کوئی اصول دین کی بات ہو رہی ہے؟ یار آپ ایسے پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کی اشارے کر رہے ہیں، یار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نہیں بھی تو کون سا اصول دین ہے؟ شادی ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ آپ کی شادی ہو جائے یا نہ ہو جائے، اصول دین میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ ہاں گھبرا جو رہے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں شادی ہوگی جناب عیسیٰ کی، اور پھر آل محمد میں جو سب سے بڑی شادی ہوگی وہ شہزادہ جناب علی اکبر۔ نہیں فرما رہے ہیں ایسی اس شادی میں، خدا کی قسم اس شادی میں، اب میں کیا کہوں، شام کی مسافرہ بھی موجود ہے، جناب سیدہ طاہرہ بھی موجود ہے، یہ سارے موجود ہوں گے۔ اتنی بڑی خوشی آل محمد کے گھر میں پوری زندگی میں نہیں ہوئی جتنی اس شہزادے کی شادی پہ آل محمد کے گھروں میں خوشی ہوگی۔
میں اب ولیمے کے بارے میں نہیں کہتا شاہ جی، اب پھر پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے، یہ کیا کہتا ہے۔ اتنی بڑی خوشی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو خوشی ہوگی، کن کی خوشی ہو رہی ہے؟ شبیہ رسول کی شادی کی۔ میرا خیال ہے جتنے ارمان تھے نا آج سارے ختم ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے، اور اس وقت بالکل اسلام ہی اسلام ہوگا، دین ہی دین ہوگا۔ سرکار علی اکبر علیہ السلام کی شادی ہوگی، اور شادی کے بعد اللہ جانے کتنے سالوں تک سرکار کے ولیمے کی دعوت علل اعلان ہو۔ پھر پتہ لگے گا کہ آل محمد کی قدرتیں کتنی ہیں، ان کی حکمتیں کتنی ہیں، ان کے اختیارات کتنے ہیں۔ پھر پتہ لگے گا یہ کیا ہیں اور وہ کیا، تب پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میرے خیال ہے آج یہی بات کو ختم کر کے کل انشاءاللہ اسی سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار اس پاک شادی کے صدقے میں، جناب علی اکبر کی آمد اور اس کے صدقے میں جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے، انہیں فیض المرام فرمائے۔ دیکھیے ہم تو غیر سید ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، سادات کو خوشی کیوں نہیں؟ کہہ رہا آپ کو خوش ہونا چاہیے، خدا کی قسم خوش ہونا چاہیے۔ ہاں یہ جو اہتمام ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، انہی کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول، انہی کے صدقے میں ہمارے صغیرہ گناہ بھی بخش دے، کبیرہ بھی، اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ دے، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن بچیوں کے ہمسر نہیں مل رہے کف عطا فرما۔ اب بیمار کہا ہے میں نے، جو شفا یابی عطا فرما، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم